رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ کی فضیلت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقنا یا معشر النساء. ترجمہ: اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ بہت کثرت سے دیا کرو. میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے. عورتوں نے دریافت کیا کہ کس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں. استغفر اللہ. یہ عورتوں کو خاص نصیحت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خوب صدقہ کیا کریں. دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خاص خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، چاہے بکری کا ایک خر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کینہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمان عورتوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ہدیہ دینے کی عادت بنانی چاہیے. مثلاً اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی کبھی کبھی کوئی چیز پکا کر بھیج دی، لیکن اس ہدیہ دینے میں نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے اس طرح صدقہ کرے کہ اسراف و ریا وغیرہ سے اس کو خراب نہ کرے تو اس کو خرچ کرنے کا ثواب ہے، اور خامد کو اس لیے ثواب ہے کہ اس نے کمایا تھا، اور کھانے کا انتظام کرنے والے کو مرد ہو یا عورت ایسا ہی ثواب ہے، اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کو ثواب میں کمی نہ ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ روٹی کی ایک لقمہ اور کھجور کی ایک مٹھی کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. ایک گھر کے مالک کو یعنی خامد کو، دوسرے بیوی کو جس نے یہ کھانا پکایا، تیسرے اس خادم کو جو دروازہ تک مسکین کو دے کر آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے بجز اس کے جو میرے خامد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دے دیں، کیا میں اس میں سے خرچ کر لیا کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب خرچ کیا کرو، باندھ کر نہ رکھو کہ تم پر بھی تنگی کر دی جائے. علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ دینا مرتے وقت شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ نکلنے سے حفاظت کرتا ہے اور ناگہانی موت سے روکتا ہے. غرض صدقہ دینا حسن خاتمہ کا معین ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا. ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا تو دوزخ میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ احسان فراموشی کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اگر وہ تمام عمر ان میں سے کسی پر احسان کرتا رہے، پھر کوئی ذرا سی بات طبیعت کے خلاف پیش آ جائے تو کہنے لگتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا یہ جملہ بھی عورتوں کی عام عادت ہے، جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اگر کسی وقت کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف پیش آ جائے تو خامد کی عمر بھر کے احسان بھلا کر یہ کہنا کہ ان کے گھر میں مجھے چین نہ ملا، اس گھر میں آ کر میں نے ہمیشہ کی تنگی دیکھی، ان کا خاص تکیہ کلام ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، اس کو حق تعالیٰ شانہ
کھانا کھلائیں گے اور یہ شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو پلایا ہوگا اس کو سیراب کر دیں گے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کپڑا دیا ہوگا اس کو لباس پہنائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی ایک صف میں کھڑے کیے جائیں گے، ان پر ایک کامل ولی مسلمان کا گزر ہوگا۔ اس صف میں سے ایک شخص کہے گا تو میرے لیے حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سفارش کر دے۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جہنمی کہے گا تو مجھے نہیں جانتا، میں نے دنیا میں فلاں وقت تجھے پانی پلایا تھا۔ اس لیے مسلمان بیوی کو چاہیے کہ کنجوسی چھوڑ دے اور فریج کو نہ بھرے۔ جو چیز اپنی ضرورت سے زائد ہو تو فوراً دے دے، یہ تو کم از کم درجہ ہے۔ اعلیٰ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بچا ہوا کھانا بھی ہم فریج میں ڈال دیتے ہیں یہ نہیں کہ آس پاس کسی مسافر کو، چوکیدار کو، ڈرائیور کو، مزدور کو دے دیں۔ یاد رکھیے اگر غریبوں مسکینوں سے بچا کر ہم اس کو سنبھالا تو ہو سکتا ہے فریج میں وہ خراب نہ ہو، لیکن پیٹ میں جا کر وہ کھانا خراب ہو جائے اور مختلف بیماریوں کا سبب بن جائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند سے بچا کر اور انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ اثر اور ثمرہ کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسا کہ پتھر کھا لیا ہو، کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی اور منافع سے محرومی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن ان سے وہ فوائد بہت کم حاصل ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے، اور کہتے ہیں کہ چیزوں میں اثر نہیں رہا، حالانکہ حقیقت میں اپنی نیتیں خراب ہیں۔ اس لیے بدنیتی سے فوائد میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں دینے کی خوب عادت ڈالو اور اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ فریج میں جمع کر کے مت رکھو کہ کل کام آئے گا، بلکہ اللہ کے بندوں کو خوب کھلاؤ تاکہ کل موت کے بعد اس کا اجر ملے۔ اسی طرح الماریوں میں، بینکوں میں جمع مت کرو، خوب خرچ کرو اللہ کے بندوں پر۔ اللہ کا دیا ہوا مال خوب لگاؤ، اور صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ بکری یا مرغی دے دی، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں کو دی جائے وہ صدقہ ہے، اور جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پڑوسیوں کو دیا جائے وہ ہدیہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیا جوڑا دیا، اب اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پرانے جوڑے کو صدقہ کر دیں۔ آپ کے شوہر کے پاس سائیکل تھی، اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل دے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاڑی دے دی، تو اس کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو تو پرانی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے دیا جائے، دوستوں کو ہدیہ کر دیا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور رشتہ داروں سے محبت بھی بڑھے گی۔ خرچ کرنے کی یہ سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ کم از کم 1 ماہ کے بعد اپنی الماری صاف کر لیں، اور جو چیز اپنی ضرورت کی فی الحال نہ ہو اس کو فوراً کسی اور کو دے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے مقدر کا جو آپ کو ملنے والا ہے وہ اس کو نہ دینے کی وجہ سے کہیں روک نہ دیا جائے۔ جب آپ اس کو روانہ کر دیں گی تو ادھر سے 1 کے بدلے 10 ملے گا، پھر 10 خرچ کر دیں گی تو 100، اور پھر اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ یوں سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو تقسیم کے لیے دیا گیا ہے۔ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا رکھ لیں، باقی فوراً کسی کو دے دیں۔ اگر آپ اپنے استعمال میں بھی نہ لا سکیں اور کسی اور کو بھی نہ دیا اور آپ کی موت آ گئی تو خود بخود یہ مال کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اسی طرح پڑوسیوں کو جو بھی گھر میں پکا ہو اس میں سے کچھ محبت بڑھانے کے لیے اور حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے بھیجنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ اس کا شوربہ زیادہ ہو جائے اور پڑوسی کو بھی دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ محبت بڑھے گی اور کینہ، دشمنی، حسد کو دور کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پڑوسیوں کے گھر کھانا بھیجنا یا کسی قسم کا ہدیہ بھیجنا، اس سے ایک تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ 2 مسلمان خاندانوں میں محبت بھی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔